السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی منزل دعا کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو منزل دعا ہے یہ حدیثوں کی کتابوں میں سے جو حدیثیں لی گئی ہیں یہ کل ملا کے 33 آیتیں اس میں ہیں، اور ان آیتوں کی فضیلتیں جو حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں وہ اب میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ یہ منزل دعا صرف جناتوں سے بچنے کے لیے یا چور اور ڈکیتی سے بچنے کے لیے نہیں ہے، صرف اتنے ہی نہیں ہیں، تو اس کے اور بھی کچھ فضیلتیں ہیں جو حدیثوں کی کتاب میں آتی ہیں۔ یہ جو 33 آیتیں اس میں پڑھی گئی ہیں وہ ان کی فضیلت بھی یہ منزل دعا کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے۔ تو یہ منزل پڑھنے کا طریقہ ایسا ہے کہ روزانہ صبح و شام یا سونے سے قبل ایک مرتبہ ہلکی آواز سے پڑھ لیا کریں۔ اگر حفظ مکان یا دکان کے لیے پڑھیں تو مکان یا دکان ہی میں اس کا ورد کریں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ پڑھنے کے بعد پانی کے گھڑے میں دم کر کے اور اس پانی کو مکان یا دکان میں چھڑک دیں۔ آصف اور جن کی شکایت ہو تو پڑھ کر دم کرنے کا معمول بنا لے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر 40 دن تک مسلسل پڑھیں اور دم کریں اور اس پانی کو پئیں تو انشاءاللہ آصف، سحر، کرتب وغیرہ کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ چور ڈاکو سے یا ظالموں کے ظلم اور درندوں سے حفاظت مطلوب ہو تو اس جگہ اس کا ورد کریں۔ ہر قسم کی بلا اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا اہتمام نہایت مشرف ہے۔ اسے خود بھی پڑھیں اور بچوں اور عورتوں کو بھی اس پڑھنے کی تاکید کریں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی بلاؤں اور پریشانیوں سے حفاظت رہے گی اور خدا کی غیبی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکتہ ابن حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قندیلوی منزل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اکابر عملیات اور عدیہ میں اس منزل کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے اور بچپن ہی میں اس منزل کو اہتمام سے یاد کرانے کا معمول تھا۔ حاشیے میں منزل کے آیت کے چند فضائل اور برکات لکھے گئے ہیں جو احادیث سے ماخوذ ہیں۔ ان فضائل کو بطور وظیفہ نہ پڑھیں بلکہ ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی دیکھ لیا کریں۔ بطور وظیفے کے صرف آیت مبارکہ پڑھا کریں۔ منزل کے آیت اگر بغیر وضو پڑھنے کی ضرورت پیش آئے تو آیت مبارکہ کو ہاتھ سے نہ چھوئیں، البتہ خالی جگہ سے پکڑ سکتے ہیں، جبکہ پورے قرآن مجید چھونے میں یہ رعایت نہیں ہے۔ یہ مضمون اب از مرتب سے لیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ حدیث دارمی اور بہقی میں درج ہے۔ فائدہ: اس کو پڑھ کر بیماروں پر دم کرنے کی احادیث میں ترغیب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن اور شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری اور رنج اور غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی
اگر یہی آیتیں کسی مجنون پر پڑ جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، 3 آیتیں درمیانی کی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں پھر آخری سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ یہ حدیث معرف القرآن سے لی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتیں آمن الرسول تا ختم سورہ تک ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ۔ یہ حدیث مستدرک حاکم اور بہقی سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، شہید اللہ سے لے کر العزیز الحکیم تک اور قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے، اور اس کے 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے جن میں کم سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ یہ مضمون روح المعانی سے لیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ 3 آیت ان ربکم اللہ سے محسنین تک دفع مضرت کے لیے مضرب اور مشہور ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح ہوتے ہی اور شام ہوتے ہی یہ 2 آیتیں قل اللہ سے وکبر ہو تکبیرہ تک پڑھ لے تو اس کا دل اس دن اور اس رات میں مردہ نہ ہوگا۔ یہ مضمون الدیلمی سے لیا گیا ہے۔ وقل الحمدللہ آخری آیت تک آیت عزت ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں درج ہے۔ حضرت ابراہیم بن حارث تیمی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے میں بھیجا، جاتے وقت یہ وصیت فرمائی کہ صبح اور شام ہوتی ہی یہ آیتیں پڑھ لیا کریں۔ چونکہ اس زمانے میں سریے کا موقع میسر نہیں ہے، لہذا جب کبھی سفر پر جانے کا موقع ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ سلامتی اور عافیت سے لوٹے گا۔ سورہ صفات کی یہ ابتدائی آیت دفع مضرت کے لیے بہت مضرب ہے۔ حضرت ماقل بن یسار سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں واللہ الذی سے آخری سورت تک پڑھے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن وہ مر گیا تو اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی، اور جس نے شام کے وقت یہی کلمات پڑھ لیے تو اسے بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ حدیث تفسیر مجہری بہوالا ترمذی سے لی گئی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت قل اوحی الی سے شتتا تک دفع مضرت کے لیے بہت مضرب اور مشہور ہے۔ حضرت زبیر بن معطم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں سے تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال اور بامراد ہو کر لوٹو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آخری 5 صورتیں یعنی سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو،
اور ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ختم کرو۔ یہ مضمون تفسیر مظہری سے لیا گیا ہے۔ فائدہ: ایک روایت میں سورہ کافرون کو چوتھائی قرآن کے برابر اور ایک روایت میں سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے۔ یہ ترمذی سے لیا گیا ہے۔ آئیے اب میں کچھ احتیاط بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جو احتیاط برتے جاتے ہیں کہ باوضو پڑھنا یا اس کو اس کی جگہ پہ عام کتابوں سے اونچائی کی جگہ رکھنا اور عزت اور احترام کے ساتھ پڑھنا، تو یہ جو باتیں ہیں یہ سورہ منزل میں بھی قرآن ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ احتیاط ضرور برتا ہے۔ آج کل ایسا ہے کہ موبائل میں بھی قرآن آ جاتا ہے اور اس موبائل کو کسی بھی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ اگر آپ کو سننا ہے تو پہلے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، کیونکہ یہ سورہ منزل بھی قرآن ہے، تو اس کو اسی اہتمام سے پڑھیں۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن مجید عملیات اور تعویذات یعنی تعویذ گنڈے کے لیے نازل اترا ہوا ہے، تو یہ جہالت ہے اور بڑا گناہ ہے، کیونکہ قرآن مجید حقیقت میں اللہ کے حقوق جو لوگوں پر ہے اور لوگوں کے حقوق بھی جو آپس میں ایک دوسرے پر ہیں اور ان کے ادا کرنے یا نہ کرنے کے سبب جو نتیجے دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی ہونے والے ہیں، ان سب کے بیان کے لیے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی بہت سی آیتوں اور صورتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بزرگان دین عملیات کے طور پر مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے پڑھتے تھے، جن کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ جو آدمی کسی مطلب کے لیے عمل پڑھتا ہو اور ظاہری کوشش تقاضۂ عالم اسباب اللہ کے حکموں کے مطابق نہ کرتا ہو، تو وہ یقیناً ناکام ہوگا، کہ اس کی مثال ایک ایسے مریض جیسی ہے جو دوا تو کھاتا ہو مگر پرہیز نہ کرتا ہو۔ بلکہ عمل پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عمل کی وجہ سے ظاہری کوشش ناکام نہ رہے۔ سب بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ جس آیت کے مضمون کو جس کام کے مناسب پائی جائے، وہ آیت اس کام کے لیے عمل کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، انہوں نے دعا کی، اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہدایت کی طرف جاتے وقت کہا کہ اے اللہ، میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ بیان میں صفائی ہو اور وہ لوگ میری بات کو سمجھے۔ اس آیت کو ہر شخص مشکل کاموں کی آسانی کے لیے پڑھ سکتا ہے اور اپنے ذہن اور عقل کے بڑھنے کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کا عمل کرنے میں تخصیص وقت اور پڑھنے کی تعداد کی قید نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود عشاء یا صبح کی نماز کے بعد یا کوئی اور وقت مقرر کر کے اور پڑھنے کی تعداد بھی اپنے طرف سے قائم کر کے پڑھا کریں۔ اول اور آخر میں درود ہو اور چیز کو پاک رکھے، لیکن یہ بات بزرگوں سے ثابت ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی آیت
کسی ناجائز کام کے لیے عمل کے طور پر استعمال میں لائے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا اور پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ منزل دعا بھی جس میں قرآن شامل ہے اس کو بھی یہ احتیاط سے پڑھے اور ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا اور آپ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا میری امت کو بھی موت کی اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور ایک جنت میں ہوگا۔ اللہ حافظ۔